دیکھیے، وقف ایک خالص اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے، اور زمین و جائیداد کے تعلق سے وہ خالص ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ مسودہ وقف کا بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وقف بورڈ اس کی بنیادوں پہ قائم کیے گئے تاکہ زمینیں جو بزرگوں نے وقف کی تھیں اس کا رکھ رکھاؤ اچھے طریقے سے ہو۔ اور 1995-2013 میں سچر کمیٹی کی بنیادوں پر وقف میں امینڈمنٹ ہوئے، شنشودن ہوئے، اور اب نئی پرستتھیوں میں نئے زمانے ہیں، نئی تقاضے ہیں، اور وقف سمپتیاں بڑھی ہیں۔ پہلے جب 1947 میں ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد 48 میں وقف کی کل سمپتی 4 لاکھ تھی، اور آج کی تاریخ میں وقف کی سمپتی 9.5 لاکھ ہے۔ کئی گنا جو ہے وہ بڑھوتری وقف میں ہوئی۔ شنشودن کیا جانا چاہیے اور ضروری ہے، مگر چونکہ اس میں وقف بورڈ، چیئرمین، سدس اور ادھیکاری یہ لوگ سب لوگ مل کر کے بھو مافیاؤں سے سانٹھ گانٹھ کر کے زمینوں کو خرید و فروخت کر رہے تھے اور خرد برد کر رہے تھے زمین۔ جو ہمارے باپ داداؤں نے جو وقف کو، زمینوں کو وقف کیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسجد اور مدرسے قائم کیے جائیں گے، ان کے جو مؤذن ہوں گے، امام ہوں گے، ان کو تنخواہیں دی جائیں گی، بیوہ، یتیم، غریب، مسکین اور طلاق شدہ عورتوں کی کفالت ہوگی، اسکول، مدرسے، کالج وغیرہ کھولے جائیں گے۔ تو وقف بورڈ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بھٹک گیا اور یہ بنیادی کام نہ کر کے پیسے کی کمائی میں لگ گیا۔ تو جہاں تک پارلیمنٹ میں سینٹرل گورنمنٹ شنشودن کرنا چاہتی ہے بل لا کر کے، تو اس کا میں سمرتھن کرتا ہوں، مگر اس بات کی میں مخالفت کرتا ہوں کہ اس میں غیر مسلم ممبر رکھے جائیں گے اور ضلع ادھیکاری کو نیوکت کیا جائے گا، فائنل اتھارٹی ضلع ادھیکاری ہوگی۔ تو پھر جو خردبرد سمپتیاں ہوتی ہیں وہ اور کہیں زیادہ ہونے لگیں گی، اور یہ خالص شرعی معاملہ ہے، اس لیے غیر مسلم کا نیوکت کرنا یہ ناجائز ہے، سراسر شریعت کی روشنی میں قانونی اعتبار سے بھی غلط ہوگا، اور ڈی ایم کو اتھارٹی دینا بھی غلط ہوگا۔ تو پھر جو مقصد ہے حکومت کا وہ مقصد فوت ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی نئی نسل کی تعمیر و ترقی، وکاس اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو گورنمنٹ کام کرنا چاہتی ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر وہی شکایتیں جو پہلے تھیں وہی شکایتیں بعد میں کھڑی رہیں گی۔ اس لیے میں اس پوائنٹ کا وروध کرتا ہوں، اس پوائنٹ کو اس میں سے شق سے نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں سدھار کی ہیں ان کا شامل کیا جانا ضروری ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ جو آج بل ہے اس سلسلے میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کسی کو ایبسولوٹ پاور دیا جائے گا تو مشکل ہو جاتی ہے۔ وقف بورڈ کو ایبسولوٹ پاور دیا گیا، وقف بورڈ میں بے پناہ کرپشن ہوا، یہاں تک کہ وقف بورڈ سے صرف کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا جو اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے، اور عام جنتا، غریب جنتا جو تھی مسلمانوں کی، وہ بالکل جو ہے وہ یوں ہی رہ گئی اور بدتر حالت میں چلی۔ اتنی پراپرٹی تھی وقف کی، اس لحاظ سے تو ایک مسلمان ہندوستان میں غریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ منگل گھرا سے آئے ہیں نہ لندن سے آئے ہیں۔ یہ اور بات یاد ہے کہ لندن بھاگ جائے، لیکن سارا ڈپارٹمنٹ ایک ٹائپ کا ہے، اور کرپشن کی وجہ ہر ڈپارٹمنٹ ایک ٹائپ کی ہے، بالکل یہ طے۔ جیسے ہندوستان سے پیدا سوئس بینک چلا گیا تو اس کو شروع سے روکنا چاہیے تھا۔ امام حسین نے کہا کہ اگر آپ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہوگے بہت دیر سے تمہیں بہت زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس طرح سے گھوٹالہ وقف بورڈ میں ہو رہا تھا بہت پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیے اب اتنا ضرور ہے کہ اس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں کے اوپر ایک روک آئے گی۔ لیکن صرف مجھے ایک بات ابھی اس وقت کہنی ہے، ابھی تو بہت سی گفتگو آئندہ ہوگی، کہ ایبسولوٹ پاور کسی کو نہ دیں۔ جیسے ڈی ایم صاحب کو ایبسولوٹ پاور دے دیں گے یا کسی مولانا کو یا کسی کو بھی، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کم سے کم جنتا کی نمائندگی ہو، ہر ڈیسیزن سے پہلے جنتا کی نمائندگی ہو۔ جیسے مظفر پور میں 10,000 شیعہ ہیں، تو شیعہ وقف بورڈ مظفر پور سے ایک الیکشن کرا کے ایک نمائندہ لے جائے جو یہاں کے جنتا کی آواز بن کے بات کرے، اور وہ غلط ہو تو پھر جنتا بدل دے گی، تو جنتا کو بھی اطمینان رہے گا۔ ایک طرفہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری سب سے اہم بات ہم کو یہاں کے اوپر کہنی ہے، وہ صرف یہ کہنی ہے کہ وقف ڈیڈ سے کام ہو۔ وقف ڈیڈ سے لاجیکل ہے یہ، وقف ڈیڈ سپریم کورٹ بھی کہتا ہے ون سے وقف آلویز وقف، اور ہمیشہ وقف ڈیڈ سے ہی فیصلہ ہوگا۔ تو وقف ڈیڈ میں جو لکھا ہوا ہے، چاہے ڈی ایم صاحب ہو، مولانا ہو، فلاں ہو، یا وقف کسی کا کوئی نمائندہ ہو یا وقف بورڈ ہو، وہ ڈیڈ کے ذریعے کام کرے گا، کوئی کرپشن نہیں ہوگا۔ ابھی تک صرف ڈیڈ کو چھوڑ کے کام ہو رہا ہے، اس میں بہت سارا کرپشن ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ صرف اس میں ایک چیز یہ کر دی جائے کہ ایک پاور جو جہاں تک ابھی
ہم نے دیکھا ہے, ابھی تو آئندہ بات ہوگی, کہ ڈی ایم صاحب کو جو پورا پاور دیا گیا, کسی کو بھی چاہے مولانا ہو یا ڈی ایم ہو, کسی کو پورا پاور نہ دے, جنتا کا کی بھی نمائندگی ہوتی رہے اور جنتا کا بھی ریپرزنٹیشن ملتا رہے اور جنتا بھی اس میں حصہ لے اور اپنا 2-4 ممبر چن کے بھیجتی رہے. دیکھیے اس وقت تو ہمیں اس لیے اچھا لگ رہا ہے ایک موضوع کو چھوڑ کے پاور کا, کہ اس میں یہ کہنا ہے کہ جس طرح وقف تھا مسلمانوں کو غریب نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جس طرح سے مسلمان غریب ہیں کوئی نہیں ہے. اس سے صاف لگ رہا ہے کہ وقف بورڈ میں گھوٹالا ہوا, بھومافیاؤں کا قبضہ رہا جو بولا جا رہا ہے, اور واقعی بھومافیا وقف ہم رہ چکے ہیں, پیڑت ہیں. ہم کو 2 بار بھومافیاؤں نے وقف بورڈ نے یہاں کے آفیسرز کو کہہ کے ہمیں جیل بھیج دیا جب ہم وقف بچانے کے لیے کھڑے ہوئے. ہر زمین پہ بھومافیا کا قبضہ, یہ قبضہ جس نے کروایا اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں سب میں کسی سے بھی وقف کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے, بلکہ سب وقف کو ختم کرنے والی اس میں ہے. اور اس میں کلیکٹر کے اوپر پورا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا وقف ہے یا نہیں ہے. تو کلیکٹر کو کیا بھروسہ ہے بھیا ان کا. دوسری چیز کہ وقف ڈیڈ جو جتنی بھی وقف ڈیڈ ہے وہ پرشین میں ہے یا اردو میں ہے, وہ وقف ڈیڈ پڑھ پائے گا کہ جس کو بھی فیصلہ کرے وہ ٹرانسلیشن ہی بھیجا جائے گا. تو 8 لاکھ وقف کی ٹرانسلیشن میں وقف ڈیڈ کی کتنے سال لگیں گے مجھے بتائیے آپ. کہ وقف ڈیڈ 50 صفحے کی ہے, فارسی میں ہے, اردو میں ہے, اس کی ہندی ٹرانسلیشن میں کتنے سال, 10-15 سال تو انواد میں لگیں گے. تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو وقت سے واقف لوگ ہیں وہی بورڈ میں رکھے جائیں, انہی کی ذمہ داری رکھی جائے. اور کہا کہ عورتیں, تو 2 عورتیں تو پہلے ہی سے وہاں پر ہیں. وقف بورڈ میں 2 عورتیں ممبر ہوتی ہیں, اس کے علاوہ چیئرمین ہوتا ہے, اور 2 ہندو بھائیوں کو ممبر اس نے بنایا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے کہ کوئی مندر کا بورڈ ہے اس میں مسلمان کیوں نہیں آ سکتا, جو گرودوارا کا بورڈ ہے وہاں کوئی مسلمان کیوں نہیں ہے, جین کے مندر میں مسلمان کیوں نہیں ہے. یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہے کہ اس میں ہندو کے ساتھ رہیں گے؟ بالکل ویلکم, آئے رہیں, لیکن ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی مندر کے بورڈ کے ممبر بن سکیں, ہمیں بھی اجازت دی جائے. جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے, ٹوٹل جھوٹ ہے. 2 مہیلائیں اس پہ پہلے سے رہتی ہیں, اس میں وہ ادھیکار کو دیکھتی ہے. تو ابھی ادھیکار کہہ رہا, ارے بھائی وقت جو کوئی دان دیتا ہے اپنی زمین تو خود شرطیں بیان کرتا ہے, کنڈیشنز کے اسی چیزوں پر خرچ ہوگا. اگر اس نے عورتوں کے لیے رکھا اس پہ شیخ, اس پہ دفعہ رکھی ہے تو عورتوں کو ملے گا, اس میں بالکل ملے گا, کیونکہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, نہ وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے. یہ مسلمانوں نے دی یہ پراپرٹی, وہ ہے اس کے مالک مسلمان ہیں. کسی بھی کوئی بھی دیتا ہے وہ دان دیتا ہے, وہ جیسے یتیم خانے کے لیے کوئی زمین دان دے دے تو اب وہ تھوڑی کہ آپ اس کو وہاں پہ بنا لیں کچھ اور, وہاں پہ کوئی شراب خانہ کھل جائے, وہاں پہ حساب سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے تم کو. ہاں بالکل, آپ نے وقف مانگا ہے نتیجے سے, کیونکہ اس کے اوپر اس سے بات چیت ہوگی, اپنی بات پہنچائے گا گورنمنٹ کو بھی کہ یہی یہ جو ہے آپ بہت غلط آپ نے یہ بل پیش کیا جس سے صرف نقصان ہے اور اس میں نیت صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس سے امید نہیں ہے, کیونکہ بل اس لیے یہی ہے کہ وقت ختم ہو جائے سب کے سب, اور لہٰذا ہم نتیجے سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نائیڈو جی سے بات کریں گے. ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیجیے اور اس بل کو پاس نہ ہونے. کانگریس ہی نے تو کھیل شروع کیا, قبضے جو 50% وقفوں پر جو قبضے ہیں گورنمنٹ کے وہ کانگریس نے کروائے ہیں. لہٰذا وہ مگرمچھ کے آنسو بہا خالی, ساری بیماریاں تو شروع کی ہوئی نہیں ہے, اور بی جے پی بھی انہیں کے نقش قدم پر چل رہی ہے, انہیں کے بنائے راستے پر چل رہی ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. بی جے پی کو کہیں گے آپ کانگریس کے بنائے ہوئے راستے پر نہ چلے, ورنہ آپ مجبور ہو جائیں گے, فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ بی جے پی اچھی ہے کہ کانگریس اچھی ہے. دیکھیے, جہاں تک کہ وقف بورڈ کے ہت کی بات ہے, جہاں تک کہ وقف بورڈ کی بقا کی بات ہے, تو اس کے اندر آل انڈیا شیعہ پسلہ بورڈ پوری طریقے سے حمایت کرے گا. جہاں وقف بورڈ کے ہت کی بات نہیں ہے, جہاں کے اوپر سنشودھن کی بات ہے, وہ 40 سنشودھن کہاں سے آ رہے ہیں, وہ 40 سنشودھن کیسے ہیں, تو اگر سے وہ وقف کے خلاف ہیں تو شیعہ پسلہ بورڈ بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کرے گا. جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں وقف کے اندر دھاندلیاں تو ہیں, وقف کے اندر گڑبڑیاں تو ہیں, وقف کے نمبر ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں. وقف کے نمبر خالی ڈیلیٹ نہیں کیے جا رہے ہیں, بلکہ بھومافیاؤں کا پوری طریقے سے وقف کے اندر انوالومنٹ ہے, اور بھومافیا وقف نمبر ڈیلیٹ کر کے زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں, اور پوری طریقے سے وہ وقف کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں.